بہرحال یہ ایک مختصر سی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے اندر بھی ایک معاشرے کی جو عام برائی ہے اس کو بیان فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خبب زوجۃ امرئ او مملوکہ فلیس منا، کوئی آدمی کسی کی بیوی کو بھڑکاتا ہے، شوہر کے خلاف کرتا ہے، بہت ساری برائیاں شوہر کی نکال کر کے رکھتا ہے کہ تیرا شوہر تو ایسا ہے، فلاں جگہ بیٹھتا ہے، فلاں لوگوں سے ملنا جلنا ہے، فلاں حرکات اس کے اندر ہے، فلاں برائیاں اس کے اندر ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو برائی کر رہا ہوں اس برائی کے نتیجے میں شوہر اور بیوی کے درمیان میں ٹکراؤ ہو جائے، آپس میں انتشار ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے۔ آقا نے فرمایا فلیس منا، خوب یاد رکھ لو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ایمان والوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہماری جماعت میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو، یہ وبا بالکل بڑی عام ہے۔ اگر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میاں بیوی بڑی محبت سے یہ رہتے ہیں، بڑی جلن اور حسد ہو جاتا ہے، اندر کی جو کڑھن ہے یہ آدمی کو مجبور کرتی ہے کہ دونوں کے درمیان میں ٹکراؤ، دونوں کے درمیان میں انتشار کی کیفیت رہے، اور یہ مسئلہ غیروں کا تو ہے ہی جیسا بھی ہے۔ ہم اگر اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف کرانے والے ہوتے ہیں وہ خود لڑکے کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ آپ غور کرنا اپنے معاشرے کے اندر میاں بیوی میں جو اختلاف ہوتا ہے سب سے اہم سبب لڑکے کے ماں باپ بنتے ہیں۔ وجہ ہمیں ٹائم نہیں دیتا، ہر وقت بیوی کے پاس گھسا رہتا ہے، ہر وقت بیوی کی سنتا رہتا ہے، بیوی کے کہنے کے مطابق عمل کرتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں مرد تو کرے نہ کرے لیکن عورتوں کا اس معاملے میں بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ وہ آپس میں حالانکہ ماں ہے اور ماں کو بیٹے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کی آسائشوں کا خیال رکھنا ماں کے لیے سب سے اہم کام ہوتا ہے۔ اولاد جب جوان ہوتی ہے تو عام طور پر آپ اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھیں گے جو عورتیں ہوتی ہیں وہ شوہروں کو بھی ایک طرف رکھ دیتی ہیں، اور اولاد کی محبت خاص طور پر ماں پر اس درجہ غالب ہوتی ہے کہ وہ کئی مرتبہ اپنے شوہر کے احکامات کو ٹھکرا دیتی ہے، شوہر کے حکم کو پورا نہیں کرتی، صرف اولاد کی محبت کی خاطر، اولاد کو خوش کرنے کے لیے بس اوقات وہ عورت اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی۔ لیکن جب اسی اولاد کی شادی ہو جائے اور بہو گھر میں آ جائے اور اتفاقاً شوہر اور بہو کا آپس میں رشتہ مضبوط ہو، پیار اور محبت کی زندگی بیٹا اور بہو گزار رہے ہوں، تو اب پھر ساس کو برداشت نہیں ہوتا، اب وہ جو برائیاں بیوی کے اندر ہیں وہ جو نہیں ہیں وہ بھی شوہر سے لگانا شروع کر دیتی، ایک بات ہوئی 10 بات بنا کر کے اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتی ہے بہو۔ مقصود کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان انتشار ہو جائے، اختلاف ہو جائے، یہ جو محبت ہے ان دونوں کی یہ قائم نہ رہ پائے۔ ایسا کام کرنے والا چاہے کوئی مرد ہو، چاہے کوئی عورت ہو، کوئی بہن ہو، کوئی بھابھی ہو، کوئی بیوی ہو، بھائی ہو، باپ ہو، کسی بھی درجے کا کوئی آدمی ہو، آقا علیہ السلام نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا فلیس منا، اس آدمی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ آدمی ہماری جماعت میں سے ہی نہیں۔ اور یہ جو وبا ہے میرے بھائیوں تقریباً ہر گھر کے اندر، پڑھا لکھا گھر ہے اس کے اندر بھی ہے، ان پڑھ ہے اس کے اندر بھی ہے، اپنے آپ کو اللہ والے کہلاتے ہیں ان کے گھروں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہوگی، جو بالکل جہلا کی جماعت ہے، ان پڑھ گنوار بالکل لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز ہے۔ لیکن یہ جو حسد کی بیماری ہے، یہ جو جلن کی بیماری ہے، یہ تقریباً ہر گھر کے اندر موجود ہے، اور یہ جو چیز ہے اس بیماری میں ہمارا ہر گھر آنا ممکن ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خالی مسلمانوں کا گھر آنا ہے،
مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے اندر بھی یہ چیز ہے، لیکن ہمیں دیگر لوگوں سے شکایت نہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کے سامنے تعلیمات موجود نہیں ہیں، ان کے سامنے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی معاشرے کو اٹھا کر کے دیکھیں، اسلامی معاشرے کے علاوہ زندگی گزارنے کا کوئی آئیڈیل کسی کے پاس نہیں۔ دل میں جو چیز آتی ہے ان کو اچھی لگتی ہے تو وہ اچھی، کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو بری۔ ان کی کتابوں کے اندر، ان کے مذہبی لٹریچر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں زندگی گزارنے کے لیے، معاشرے کو ایک صحیح معاشرہ، صالح معاشرہ تشکیل دینے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے انہیں کوئی معلوم نہیں۔ لیکن آپ اسلامی معاشرت کو دیکھیں، اسلامی جو تعلیمات ہیں ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتی ہیں، پھر بھی اسلامی معاشرے کے اندر ان تمام برائیوں کا موجود ہونا، یہ میرے بھائیوں ہمارے جرم کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جرم تو سب کا ہے اور ظاہر ہے بات پر سب سے ہونی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ جرم اس معنی کر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ تو پہلی جو چیز ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ بیان فرمائی کہ کوئی آدمی، حدیث کے اندر تو الفاظ خاص طور پر بیوی کے لیے استعمال کیے گئے، من خبب زوجۃ امرئ، کسی مرد کی بیوی کو اکساتا ہے، بیوی کو ابھارتا ہے مرد کے خلاف، بیوی کو چڑھاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیوی کو آپ مرد کے خلاف کریں تب بھی لڑائی کا سبب ہے، شوہر کو بیوی کے خلاف کر رہے ہیں تب بھی لڑائی کا سبب ہے۔ اس لیے اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی بیوی کو تو ہم نہیں چڑھاتے، ہاں مرد کو ضرور چڑھائیں گے، کہ مرد اپنی بیوی کے خلاف ہو جائے، بھائی وہی بات ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے عیوب کو ظاہر کرنے کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات کو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر کوئی جرم کسی کا ثابت ہوتا تھا پھر سزا دینے میں ڈھیر نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن کسی کا کوئی عیب اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قطعاً اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی بلا وجہ دوسروں کے عیوب ظاہر کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک بھی مجلس پورے ذخیرہ احادیث میں ایسی نظر نہیں آتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ کر کے کبھی کسی نے کسی کی کوئی غیبت کی۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت ہے وہ معلم کی حیثیت ہے، استاد کی حیثیت ہے، اور ظاہر ہے کہ طلباء اگر آپس میں شرارت کرتے ہیں، کوئی غلطیاں کرتے ہیں تو ایک دوسرا طالب علم استاد سے شکایت ضرور کرتا ہے، اور اس کا مقصد اس کے عیوب بتلانا نہیں ہوتا بلکہ اس کی غلطیوں پر تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں آپ کا کوئی بھائی ہے، کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، آپ اپنے باپ سے شکایت کرتے ہیں جا کر کے بھائی ایسا کرتا ہے، تو ظاہر ہے کوئی عیب کھولنا اس کا مقصد نہیں، مقصد آپ کا یہ ہے کہ باپ تنبیہ کرے بھائی پر اور بھائی کے اندر کچھ نہ کچھ سدھار پیدا ہو جائے، جو غلطیاں وہ کر رہا ہے ان غلطیوں کو کرنا چھوڑ دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بحیثیت معلم ہونے کے شکایات تو آئی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ازالہ فرمایا ہے، لیکن بحیثیت غیبت کے کوئی ایک مجلس ایسی نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس میں کسی نے آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی کی غیبت کی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی سختی سے تاکید فرماتے ہیں۔ کتنی چیزیں موجود ہیں، کتنی روایات ہیں، خود قرآن کریم کے اندر چونکہ اس کی برائی بیان کی گئی ہے، صحابہ کرام کے ذہنوں میں اس کی برائی موجود تھی کہ کسی کے خلاف باتیں کرنا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے، اس لیے صحابہ کرام نے شکایت تو لگائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن وہ شکایات صرف ایسی ہیں جیسے آپس میں طلباء ایک دوسرے کی شکایت استاد سے جا کر کے کرتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے حدیث مبارکہ کے اندر وہ بھی اسی کے تعلق سے ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کے یہاں ملازم ہے، کسی کے یہاں کام کر رہا ہے، آپ ملازم کو جا کر کے مالک کے خلاف بھڑکاتے ہیں یا مالک کو اس کے ملازم کے خلاف بھڑکاتے ہیں، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، اور اس کا جو وبال ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانے کا۔
مالک کے پاس گئے کہ ارے تمہارا ملازم تو ایسا ہے، یہ تو چوری کرتا ہے، اور یہ تو فلاں فلاں عیب کے اندر مبتلا ہے، اور اس کو تو کئی جگہ سے فلاں فلاں عیب کی وجہ سے نکال دیا گیا ہے، یہ تمہارے یہاں کام کرنے کے لائق نہیں، اور یہ تم اس کو 10,000 دے رہے ہو، میں تو تمہیں 7,000 میں ملازم لا کر کے دے سکتا ہوں، اور اتنے کام کے تو سارے مزدور 800 روپے لیتے ہیں، تم کیوں 1,000 روپے دے رہے ہو اس کو؟ کوئی 800 روپے والا مزدور تلاش کر لو۔ ظاہر ہے ہماری نظروں میں یہ کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن بہت بڑی برائی ہے۔ ادھر ملازم کو بھڑکایا یا مالک کو جا کر کے بھڑکا دیا، ملازم کو بھڑکانے لگے تمہارا مالک تو ایسا ہے، یہ تو کسی کو مستقل ملازم رکھتا ہی نہیں، یہ تو مہینہ 2 مہینہ کام کراتا ہے چھٹی کر دیتا ہے، یہ تو اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات کسی کی نہیں سنتا۔ تو الغرض آپ یا تو مالک کو بھڑکا رہے ہیں ملازم کے خلاف، یا ملازم کو بھڑکاتے ہیں مالک کے خلاف، شوہر کو بھڑکا رہے ہیں بیوی کے خلاف، یا بیوی کو بھڑکاتے ہیں شوہر کے خلاف۔ مقصود یہ ہے کہ آپس میں انتشار ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، ان کا پیار و محبت ختم ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے، اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان سمجھتا ہے، اسلام کے تقاضے یہ نہیں ہے۔ اسلام میرے بھائیوں پیار اور محبت کا درس دیتا ہے۔